السلام علیکم، میں ہوں امیر عباس۔ آج شب عاشور، یوم عاشور، امام حسین علیہ السلام نے 61 ہجری نہ صرف اپنی قربانی دی، نہ صرف اپنے جواں سالہ بیٹے کا لاشا اٹھایا، نہ صرف اپنے بھائی عباس با وفا کا لاشا اٹھایا، نہ صرف اپنے ساتھیوں حبیب ابن مظاہر اور جان جیسوں کا لاشے اٹھائے، بلکہ اپنے کم سن بھانجوں اور بھتیجوں کے لاشے اٹھائے اور کربلا کو ایک ہمہ جہت درسگاہ بنایا، ایک ایسی درسگاہ جس کا نصاب بھی حسین ہے، جس کا معلم بھی حسین ہے، جس کی سند بھی حسین ہے۔ اور اس درسگاہ نے انسانیت کو کئی طرح کے دروس اور پیغامات دیے۔ ہر پیغام جو کربلا سے حاصل ہوتا ہے، یا ہر درس جو امام کے ان چند دنوں کے اس قیام کربلا سے حاصل ہوتا ہے، اس پر کئی نشستیں کی جا سکتی ہیں، لیکن آج کی اس نشست میں امام کی زندگی اور خاص طور پہ وہ کربلا کا جو معرکہ ہے، اس میں جو امام کی زندگی کا ایک اہم پہلو، اس پہ بات کریں گے، اور وہ ہے کہ ضمیر کا سودا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے احمد فراز نے بھی اسی واقعہ کربلا کو بیان یوں کیا تھا: جب بھی ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، جب بھی ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ میرے ساتھ موجود ہیں نہ صرف پاکستان، نہ صرف ہندوستان، بلکہ عالم اسلام میں انتہائی معتبر، انتہائی قابل احترام مذہبی شخصیت مولانا طارق جمیل صاحب۔ بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کے وقت کا۔ یہ جو پیغام ملتا ہے ہمیں کربلا سے کہ ضمیر کا سودا نہیں کرنا چاہیے، ضمیر ہر دور میں خریدے جائیں گے، اور آج بھی خریدے جا رہے ہوں گے، آئندہ بھی خریدے جائیں گے، ضمیر کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پیغام کیسے ہم دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا ہی امتحان کے لیے ہے۔ وہو العزیز الغفور الذی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تمام برکتیں اس رب کے لیے ہیں جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی باغ ڈور ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، اور اس نے زندگی اور موت کا سلسلہ چلایا یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سب سے زیادہ خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ واہ، زیادہ نہیں فرمایا، سب سے خوبصورت۔ سب سے خوبصورت۔ ہیرا اتنا سا ہوتا ہے، قیمت میں پوری کان سے بھاری ہو سکتا ہے۔ پوری کان پہ بھاری ہوتا ہے۔ تو اللہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ لیبلوکم ایکم اکثر عملا، تم میں زیادہ عمل کون کرتا ہے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا احسن عملا۔ اور عربی میں خوبصورتی کے بیان کے لیے 3 لفظ ہیں، ایک حسن خوبصورت، ایک حسین زیادہ بہت خوبصورت، ایک احسن سب سے زیادہ خوبصورت۔ تو یہ ہمارا پیپر ہے کہ ہم میں سب سے زیادہ خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اور اپنے محبوب کی زندگی سے اللہ نے ہم تک اسے مکمل پہنچا دیا۔ اور پھر جب آزمانا ہے کہ وہ آزمائے گا، تو پھر ایک اور آیت میں آپ کو سناتا ہوں۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا خیال ہے کلمہ پڑھنے کے بعد تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ لیکن یہاں یبلو کا لفظ نہیں ہے، فتنے کا لفظ ہے، وہم لا یفتنون۔ اور فتان عربی میں سنار کو کہتے ہیں۔
لوگ سونے کے پگھلانے کو فتنہ کہتے ہیں، تو سونے کا نام بھی فتنہ اس لیے پڑا کہ سارے فتنوں کی جڑ یہ سونا ہی ہے، صحیح بات. اس کے بعد چاندی ہے. تو بعض چیزیں صاف ہو جاتی ہیں پانی سے، پالش سے، لیکن جن چیزوں کے اندر گندگی چلی جاتی ہے وہ پالش اور پانی سے صاف نہیں ہوتی، وہ آگ سے صاف ہوتی ہے، انہیں پگھلانا پڑتا ہے. میں نے باقاعدہ سونار کے پاس بیٹھ کے یہ سارا پروسیس دیکھا کہ وہ سونے کو اس نے پگھلایا، اس پر کالا کالا کچھ آیا، وہ اس نے الگ کیا، اور خالص نیچے سے اب پگھلے سونے کو اس نے کوٹھالی میں ڈالا جہاں وہ ایک ڈلی بن گیا. تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے امتحان آئیں گے کہ تمہیں پگھلنا پڑے گا. یہ کربلا اس کی ایک سب سے بڑی معراج ہے کہ اس میں تمہیں پگھلنا پڑے گا، پھر جا کر میں تمہیں اپنا محبوب اور اپنا پیارا بناؤں گا. تو قرآن اس سے بھرا پڑا ہے. پوری دنیا کی قیمت کو اللہ تعالیٰ کے نبی ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں فرماتے کہ اللہ کی بارگاہ میں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوض ما سقا کافرا شربۃ ماء. اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اپنا انکار کرنے والوں کو، اللہ کو نہ ماننے والوں کو اللہ ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا. یہ مچھر کے پر سے بھی حقیر ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ مچھر کا پر ہے. لیکن اس کو اتنا خوبصورت کر دیا ہے پیپر لینے کے لیے کہ ایک طرف یہ فراز رحمۃ اللہ علیہ کا شعر کہ یہ دنیا کھڑی ہے ظرف یہ کھڑی، اور ایک طرف یہ ضمیر کھڑا ہے جس کے پیچھے اللہ اور رسول ہیں. اب تم چن لو جو چننا ہے. ادھر اللہ اس کا رسول ہے، ادھر یہ چند دنوں کی متاع ہے. یزید کوئی زیادہ زندہ رہا تھا، اس کے بعد 2 سال بعد مر گیا. چلو 2000 سال بھی زندہ کوئی رہے تو موت تو پیچھے کھڑی ہے، اس کی موت سے تو کوئی نہیں بھاگ سکتا ہے. تو اس زندگی کو حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ الناس النیام اذا ما تنتبہ، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی آنکھ کھل جائے گی. خواب سے کوئی اچھا خواب، وہ خواب غفلت میں شاید سوئے میں، یہی ہے. جیسے خواب میں آپ کبھی ایک اچھا خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، کبھی آپ برا خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، آنکھ کھلتی ہے تو کچھ بھی نہیں. ایسے ہی موت آنکھ کھلنے کا نام ہے. تو یہ اللہ کو سب سے محبوب اپنے انبیاء ہیں، اور پھر ان میں سب سے محبوب اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کی اولاد ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی اولاد پر درود بھیجنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ کسی نبی پر بھی درود بھیجنے کا حکم نہیں دیا. اور یہاں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ واحد آل محمد ہے جس پر ہمیں درود بھیجنے کا حکم دیا گیا. کیا بات. اور ہر نماز میں یہ ہم پڑھتے ہیں. ویسے کوئی نہ پڑھے، نماز میں تو پڑھے گا وعلی آل محمد. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا ہوں، کوئی دھیلا بھی نہیں مانگتا ہوں، لیکن میرے جو قربا ہیں ان سے محبت کرو. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تو یہ قربا کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا علی، فاطمہ اور ان کی اولاد.
تو یہ اتنے بڑے لوگ ہیں، وہ ذبح کروا دیے. وہ بدر کی طرف فرشتے نہیں اتار سکتے. نہتوں نے 1000 کو مار بھگایا. تو خود بھی لڑنا چاہتے اگر اتنا خود بھی جری، بھائی جری، ساتھی. تو اللہ تعالیٰ نے مصلحت یہ شاید یہی تھی کہ یہ قربانی لینی تھی، اور سب سے پاکیزہ خون کی اور سب سے قیمتی خون کی قربانی لے کر قیامت تک کے لیے ضمیر بیچنے والوں کے منہ بند کر دیے. کیا بات. کہ بدبختو، ایک طرف میرے نبی کا نواسہ ہے جو ایک بول پہ سب کچھ بچا سکتا ہے. کوئی یزید کی بیعت کرنے سے وہ کافر تو نہیں ہو جاتا، صرف ضمیر کا سودا تھا. ضمیر کو بیچنا تھا، اور جان بھی بچ جاتی، اولاد بھی بچ جاتی، اور رزق بھی منصب بھی مل سکتے، منصب مل جاتے. چلو نہ قبول کرتے، مدینے میں اپنی موج کی زندگی گزارتے. باقی ماندہ جو زندگی تھی. دیکھو، میں یہ پروگرام اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر کے میری بخشش کر دے. آپ اس لیے آئے ہیں اتنی دور سے کہ ان پاکیزہ ہستیوں کے تذکرہ سے اللہ ہماری بخشش کر. لیکن ہمیں پتہ کوئی نہیں کہ یہ قبول ہے یا ہوگی بھی یا نہیں ہوگی بھی نہیں ہوگی. لیکن یہ دونوں بھائی تو ماں کا دودھ پیتے تھے، اور بشارت آ گئی کہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. تو انہیں کربلا میں شہید ہونے کے لیے سرداری نہیں ملنی تھی، وہ تو انہیں ماں کی گود میں مل گئی. تو سارا مسئلہ تو جنت کا ہے اور اللہ کی رضا کا ہے، اور وہ ان کو پہلے ہی حاصل ہے. پھر اتنا یہاں ایک وقفہ مختصر آپ کی اجازت سے، اور وقفے کے بعد یزید نے کس طرح ضمیر خریدے، اور ایک ضمیر تھا جو قائم رہا. بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر حاضر ہیں. شب عاشور کا خصوصی پروگرام. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا طارق جمیل صاحب. مولانا صاحب، یزید نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے اس دور میں علماء کو خریدا، دانشوروں کو خریدا، کاروباری شخصیات کو خریدا، شاعروں کو خریدا، مختلف طبقات کو خریدا، تاکہ وہ ان کے ذریعے سے ایک ماحول سازی کر سکے اپنے مقصد کے حصول کے لیے. فتوے حاصل کیے اس نے. یہ کام آج تک جاری ہے، آج بھی خریدا جا رہا ہے. شاعر بھی بک رہے ہیں، صحافی بھی بک رہے ہیں، دانشور بھی ضمیر بیچ رہے ہیں، سیاستدان بھی ضمیر بیچ رہے ہیں. تو وہ یہ جو ضمیر، جس ضمیر کو کے قیام کے لیے کھڑے ہوئے تھے حسین، وہ ضمیر تو آج بک رہا ہے جگہ جگہ پہ. یہ تو قیامت تک چلے، چونکہ شیطان موجود ہے، اور اس نے کہا تھا وما اغویتنی لاغوینہم اجمعین، مجھے آپ نکال رہے ہیں، میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے دکھا دوں گا. تو یہ گمراہی اور ہدایت یہ ساتھ ساتھ چلیں گے. اسی کا تو امتحان ہے، اسی سے تو وہ لوگ نکھریں گے. اندھیرا ہوتا ہے تو اجالا نکھرتا ہے. اگر اجالا ہی اجالا ہوتا تو اس کی قدر کیسے معلوم ہوتی؟ اندھیرے کی ضد سے ہی تو پتہ اندھیرے کی ضد سے اجالے کا پتہ چلتا ہے. تو ایسے لوگ بکتے رہیں گے، آگے بھی بکیں گے. اور حسینی راستے پر لوگ اس وقت بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں، بعد میں بھی آگے بھی کھڑے رہیں گے. چاہے وہ تھوڑے بھی ہوں گے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں وزن میں بہت زیادہ ہوں گے. یہ جو اکثر لوگ جب حوالہ دیتے ہیں، کسی بھی دور کا شخص جب اپنے طور پہ اپنے تئیں وہ سمجھتا ہے کہ میں حق کے راستے پر کھڑا ہوں، اور وہ اس کی تمثیل پیش کرتا ہے کہ جی میں تو اس وقت راہ حسین پر کھڑا ہوں یا ان کی سیرت پر عمل کر رہا ہوں، تو لوگ تنقید کرتے ہیں کہ نہیں ادھر نہ آپ ملائیں، ادھر کیسے آپ کر سکتے ہیں. کیا یہ دلیل ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر ان کی قربانی صرف 61 ہجری کی حد تک محدود تھی اور اس کے بعد نہیں ہے، اس کے بعد اگر کوئی کسی ظالم کے خلاف برسر پیکار ہو، کسی مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو، تو کیا وہ اپنے آپ کو ریلیٹ نہیں کر سکتا حسین سے؟ یہ سارے واقعات ہمارے لیے نمونہ ہیں. اللہ نے پچھلی قوموں کے واقعات کیوں سنائے؟ کیوں سنا؟
اس لیے تو سنائے تھے کہ ان میں جو ناکام ہوئے تھے ان کا بھی انجام بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور جو ایمان لائے اور کامیاب ہوئے ان کا انجام بھی بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اور لقد کان کیا ہے وَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ ان نبیوں کے طریقے پر چلو، اور ملت ابراہیم حنیفہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو بھی حکم دیا کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی فرمائیں۔ تو میرے نبی کی سیرت اور ائمہ اہل بیت کی سیرت اور صحابہ کی سیرت اور سلف صالحین کی سیرت، وہی تو ہمارے لیے چراغ ہیں جلتے ہوئے، جن کی روشنی میں زندگی کا سفر طے کرنا ہے۔ اور باقی اندھیرا بھی رہے گا، شیطان کے پیروکار بھی رہیں گے، شیطان کے ماننے والے بھی رہیں گے، یہ تو چلتا ہی رہے گا۔ مظلومیت بھی ایک امام کی ایک پہچان ہے، اور انہوں نے جب یہ کہا کہ اگر میرے نانا کا دین میری قربانی سے بچ سکتا ہے تو اے یزید کی تلواروں آؤ مجھ پر ٹوٹ پڑو، یہ جو طرز حکمرانی میں جو ظلم داخل ہو جاتا ہے، ظلم کسی بھی چیز میں ہو، وہ حکمرانی میں ہو یا عام زندگی ماحول میں ماحول ہو، ظالم، میرے نبی نے فرمایا کہ ہر گناہ کی سزا اللہ نے آخرت میں رکھی ہے۔ دو گناہ ایسے ہیں جن کی دنیا میں ہی شروع ہو جاتی ہے سزا، اور آگے بھی چلتی ہے۔ ایک والدین کو دکھ دینے والا، اور ایک ظالم، ان کے لیے نظام دنیا میں ہی چل جاتا ہے، حتیٰ کہ کفر تک کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، لیکن ظالم کے لیے اللہ کا نظام بہت سخت ہے، جو کسی بھی دور میں ہو اور کسی بھی وہ مذہب و ملت سے ہو، ظالم کے لیے اللہ کے ہاں گنجائش نہیں ہے۔ تو چونکہ ظالم اور مظلوم ہمیشہ رہیں گے، اللہ کے نبی کا ارشاد عالی ہے جب تم پر صدمے آئیں تو میرے صدمے یاد کر لینا، تو تمہیں اپنے صدمے بھول جائیں گے، ہلکے ہو جائیں گے۔ مجھے بتائیں اس طرح کسی کی نسل، کسی نبی کی نسل قربان ہوئی ہے اس طرح جیسے میرے نبی کی نسل قربان ہوئی؟ اور اس طرح آپ پر جو تکلیفیں آئیں وہ پہلے نبیوں پر آئی ہیں۔ 3 سال فاقے سے گزارے شیب ابی طالب، اور بچوں کے رونے کی آوازیں اور چیخ و پکار سے کافروں کے دل دہل گئے، اور پھر انہوں نے خود اس معاہدے کو کینسل کیا۔ تو آپ نے فرمایا اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ بہ احد، مجھے اتنا ستایا گیا اللہ کی راہ میں کہ کسی کو بھی اتنا نہیں ستایا گیا۔ تو یہ لائف ایک پزل ہے، پزل کے سارے ٹکڑے پورے ہوں تو پھر تصویر ایک بنے۔ تصویر بنتی۔ اگر ایک ٹکڑا نکال دیں تو آپ سارا دن بیٹھے رہیں، آپ اس کی صحیح تصویر نہیں حاصل کر سکتے۔ تو یہ لائف ایک پزل ہے، اس کا بہت بڑا ٹکڑا آخرت ہے، موت کے بعد کی لائف ہے، وہ ہم نے نکال دیا ہے، اور اس ادھورے کو سے ہم نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ تو کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے من احب الدنیا اضر بآخرتہ، اگر دنیا کے خریدار بنو گے تو آخرت کو خراب کرو گے، ومن احب الآخرہ اضر بدنیاہ، اور اگر آخرت کے خریدار بنو گے تو دنیا کی قربانی دینی پڑے گی۔ فلیؤثر ما یبقی علی ما یفنی، تو ایسا کرنا کہ جو ہمیشہ رہنے والا سودا ہے اسے باقی رکھنا، اور جو فنا ہو جانے والا ہے اسے چھوڑ دینا۔ تو اگر
امام حسین کام جو تھے وہ صلح کر لیتے اور سارا کچھ یزید کے خزانے کھل جاتے تو موت آگے نہیں تھی۔ نہیں میں ممکن ہے شاید کسی کی نظر میں میری رائے غلط ہو سکتی ہے، لیکن میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ ہمیں، اگر ہم خود کو حسینی سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کو ریلیٹ کرنا ہے آج سے۔ کربلا کے بعد جو کربلا کی تحریک ہے وہ کس طرح سے آگے چلتی ہوئی نظر آئی آپ کو؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اقبال کی قبر ٹھنڈی کرے، جو اس نے کہا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ باغ کو پانی نہ ملے وہ کبھی ہرا نہیں ہوتا۔ اللہ کے اس دین کو امت کی قربانیاں نہ ملیں اور امت کا خون نہ ملے تو یہ بھی ہرا نہیں ہوتا، چونکہ جو اس پر قربان ہوتے ہیں، مثلاً جیسے بھی غزہ میں ہزاروں بچے بچیاں، بوڑھے جوان، عورتیں مرد قربان ہو گئے، دیکھنے میں وہ تباہ و برباد ہو گئے، لیکن وہ سب کامیاب ہو کے جنت میں چلے گئے، اور سب کو، بلکہ میرا ایک شاگرد ہے کینیڈا میں، اس نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے نیچے ہیں اور غزہ کے بچے بچیاں وہ اڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور اکٹھے ہو رہے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ، یہاں تک کہ جب وہ سارے اکٹھے ہو گئے تو اللہ کا نبی ان کو لے کر اوپر آسمانوں کے اوپر تشریف لے گئے۔ تو دیکھنے میں مسلمان کی تباہی نظر آتی ہے اگر حق پر ہے تو، لیکن وہ تو کامیاب ہے، وہ تو جنت میں چلا گیا۔ جمعے کو ہوئی ہے نا جنگ، تو جمعرات کو عصر کے قریب امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو اونگ آ گئی، تو آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے، تو حضرت زینب علیہ السلام، آپ کی بہن، حضرت علی علیہ السلام کو جو فصاحت ملی تھی نا وہ دنیا میں کسی کو نہیں ملی، وہ منتقل ہوئی آپ کی بیٹی کی طرف، حضرت زینب کی طرف، ان کے خطبات اور ان کی تقریریں جو انہوں نے یزید کے دربار میں اور اس بدبخت ابن زیاد کے دربار میں کی، وہ ایک ایک لفظ کیا لفظ ہے کہ سونے سے بھی لکھیں تو اس کی قیمت پوری نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کہا یہ ہنسنے کا وقت ہے، موت سر پہ کھڑی، کیوں ہنس رہے ہو؟ تو فرمانے لگے جب میری آنکھ لگی تو میں نے خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا، فرما رہے تھے بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ تو بتائیے ان کے لیے تو قربانی۔ سعید بن عبداللہ ایک تھے آپ کے ساتھیوں میں، تو رات کو جب آپ نے جمع کیا سب کو جمعے کی رات، وہ جمعرات کو حملہ کرنا چاہتے تھے، تو آپ نے کہا یار ایک رات مہلت دے دو ہم سوچ لیں، تو وہ خوش ہو گئے کہ چلو کوئی صلح صفائی ہوگی، بیعت ہو جائے گی، بیچ کا راستہ نکالا۔ تو آپ نے رات سب کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو وہ صرف مجھے چاہتے ہیں، تم میں سے کوئی بھی ان کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ رات کا اندھیرا ہے تم سب چلے جاؤ، میں اکیلا ہوں، میں اپنی جان دے، میری جان کے پیاسے ہیں، میری جان لینی ہے انہوں نے، تمہاری جان تو کوئی غرض نہیں ہے، کوئی غرض نہیں۔ تو سعید بن عبداللہ کھڑے ہوئے کہنے لگے دوستو اللہ کی قسم ہمارے اور جنت کے درمیان صرف اتنا فاصلہ رہ گیا ہے کہ یہ کوفے والے ہماری گردن اڑائیں اور ہم وہ جنت میں جائیں۔ تو کہا ہم آپ کو چھوڑ سکتے ہیں، ہم تو جنت کا سودا کر رہے ہیں۔ تو ان کے لیے تو موت ایک تحفہ بن گیا نا۔ جب وہ جنگ سے پہلے شمر نے کہا کہ تمہاری گردنیں اڑا دیں گے، تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اب الموت تخوفنی، مجھے موت سے ڈراتا ہے۔ کیا بات، جب ترجیحات بدل جاتی ہیں، چونکہ ہمارے معاشرے کی ترجیحات میں آخرت ہے ہی نہیں، اللہ کی رضا کا کوئی خیال ہی نہیں ہے،
پیسہ 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 اور اسٹیٹس برانڈ ان چیزوں سے کبھی انسان قیمتی بنا ہے بھلا؟ ایک وقفہ آپ کی اجازت سے، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ. وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں حاضر ہیں. شب عاشور کی خصوصی نشست، مولانا طارق جمیل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جوش ملی آبادی نے کہا تھا کہ کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے، کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے، کربلا کلائے فولاد ہے جراروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا. تو یہ جو آج تو نہیں نا آپ تلواریں اس طرح چلا رہے، تو اس تلوار کا مطلب ہے کہ کوئی کردار، ایک یزیدی کردار ہوگا ہر دور میں، ایک حسینی کردار ہر ہوگا. دور تو وہ حسینی کردار ہر دور میں یزیدی کردار کے مقابل تلوار لیے تلوار تانے کھڑا ہے. یہی مطلب. تو جو اسٹیٹس کو چیلنج کیا امام نے اس دور میں، اسٹیٹس کو ہر دور میں موجود ہوتا ہے، اس کو کیسے چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جب تک ترجیحات نہ بدلیں کہ آخرت میری اصل زندگی ہے اور دنیا میرے لیے گزرگاہ ہے، مسافر خانہ ہے، اس وقت تک یہ مائنڈ چینج نہیں ہو سکتا، کیونکہ آخرت تو نظر نہیں آ رہی اور دنیا کے مال و متاع نظر آ رہے ہیں. تو جب تک اندر کی آنکھ وہ بصیرت والی نہیں ہوگی تو وہ ان کو ٹھکرا نہیں سکتا. ان کو ٹھکرانے کے لیے یعنی اللہ حلال رزق دے تو جتنا مرضی. سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی حکومت عطا فرمائی، سلطنت پوری. اتنی پوری سلطنت، ہوا تابع، جنات تابع، کیا کچھ نہیں تھا. تو ٹھکرانا اس چیز کا ہے جس سے اللہ روک رہا، ٹھکرانا اس چیز سے ہے جس سے اللہ روک رہا ہے. وہ ہر دور میں یہ امتحان چلتا رہے گا، ایک فرد کا بھی، ایک معاشرے کا بھی، ایک ظالم کا بھی، ایک مظلوم کا بھی. تو یہ تو وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ جو نکھیڑا ہے یہ یہاں نہیں ہوگا. یہاں یزید بھی رہے گا، حسین بھی رہے گا، یہاں شرابی بھی رہے گا، شربت والا بھی رہے گا، زانی بھی رہے گا، پاک دامن بھی رہے گا، حرام خور بھی رہے گا، حلال کھانے والا بھی رہے گا، پتھر کا پجاری بھی رہے گا اور اللہ کا پجاری بھی رہے گا، اندھیرا بھی رہے گا، اجالا بھی رہے گا. پھر قیامت کے دن اللہ کی آواز آئے گی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ. تو اس دن پھر یوم یعد الکافر نہیں کہا، آپ کو عجیب بات، یوم یعد الظالم علی یدیہ، جس دن ظالم اپنا ہاتھ چبا لے گا، خود چبائے گا، خود چبائے گا، علی یدیہ، اور کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے میں رسول کے طریقے پر چل پڑتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. قرآن حسرت کے الفاظ ایک استعمال کرتا ہے، یا لیتنی کنت ترابا، یا اسفا علی یوسف، ایک لفظ. لیکن بروں کی سنگت اور ساتھ دینے پر اللہ حسرت کے دو لفظ لایا ہے، کفر پر بھی نہیں لایا. یا ویلتا یہ حسرت کا لفظ ہے، لیتنی یہ حسرت کا لفظ ہے، لم اتخذ فلانا خلیلا، میں ان ظالموں کا ساتھ نہ دیتا، میں ان کی سنگت میں نہ رہتا. اور سب سے بدترین شکل اس ظالم کی ہوگی جو اپنے ہاتھ چباتا چباتا، میرے نبی نے فرمایا، کونی تک چبا جائے گا اپنے ہاتھ کو. تو یہ باتیں ممبر سے نہیں ہوتی، یہ باتیں ماں باپ نہیں بتاتے، ہمارے ادارے نہیں بتاتے. ہماری نسل بیچاری بڑی مظلوم ہے، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ آگے ایک بڑی یا تو خوفناک زندگی آ رہی، انتہائی خوبصورت زندگی آ رہی.
تو اس کو جب سامنے آئے گی جبھی تو کوئی آسان ہے عبداللہ کے لاشے کو اٹھانا، 2 سال کے بچے کو اٹھانا آسان؟ یعنی اس وقت پورے میدان کربلا میں صبر صبر صبر، یہاں بھی صبر ہے لیکن یہ کام بالکل کبھی نہیں کیا، کسی قتل پہ نہیں کیا، اپنے بھی زخموں پہ نہیں کیا۔ جب ان کی گردن سے خون نکلا تو ایسے اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لی، جب لب بھر گئے تو یوں اچھال دیا، یا اللہ تو راضی ہے تو میں بھی راضی۔ یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب وہ سامنے ہو، آخرت سامنے ہو، جنت سامنے ہو۔ 17 گھر کے نوجوان شہزادے، ان کی گردنیں اڑ گئیں اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو شہید ہوتے دیکھا۔ سب سے آخر میں تو خود شہید، اور وہ ان کو بھی کب کا شہید کر دیتے، لیکن کمبخت ڈرتے تھے کہ کوئی اور مارے، کوئی اور مارے، کوئی اور مارے۔ تو میرا تو ایک جوان بیٹا فوت ہوا ہے اور 1 سال ہونے کو ہے، اور میرا صدمہ جو ہے زخم جو ہے وہ اسی طرح رس رہا ہے۔ جس نے اپنے ساری نسل کو، امام زین العابدین علیہ السلام ساری رات روتے رہتے تھے، سوتے نہیں تھے، ساری رات روتے تھے مصلی پر بیٹھے۔ تو ان کے غلام نے پوچھا کہ حضرت آپ تو دنیا کے بھی شہزادے ہیں، آخرت کے بھی، اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دنیا میں بھی دے دیا ہے اور آخرت تو ہے ہی آپ کی، تو آپ ساری رات کیوں روتے ہیں؟ تو وہ پھر رونے لگے، کہنے لگے میرے پیارے، یعقوب علیہ السلام کا ایک گم ہوا تھا اور اس کے پیچھے روتے روتے اندھے ہو گئے تھے، اور میرے تو سارے ہی چلے گئے میری آنکھوں کے سامنے، میں کیسے نہ روں؟ میرا رونا تو موت پہ ہی جا کے ختم ہو۔ عاشورہ کی میں تھوڑی بات بتانا چاہوں گا۔ اس کی فضیلت کربلا کی وجہ سے بہت زیادہ اجاگر ہو گئی، لیکن تھوڑا پیچھے دیکھیں تو 10 محرم کو آدم علیہ السلام اور حوا کی توبہ قبول ہوئی میدان عرفات میں، اور 10 محرم کو نوح علیہ السلام کی کشتی وہ جودی پہاڑ کے ساتھ لگی اور زمین کا پانی خشک ہوا، اور 10 محرم کو ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے جو نمرود نے جلائی تھی، اور 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام سمندر پھٹا اور پار ہو کر دوسرے کنارے پہنچے۔ جب آپ مدینے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے کہا یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا 10 محرم کو ہمیں اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی۔ تو آپ نے فرمایا ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں تم سے۔ آپ نے صحابہ سے کہا تم 2 روزے رکھو، ان کی مخالفت کرو، 9 کا 10 کا یا 10 کا 11 کا، اور فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ 1 سال پچھلا اور 1 سال آنے والے کے گناہ معاف کروا دیتا ہے اللہ کی بارگاہ۔ پھر 10 محرم کو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے، پھر 10 محرم کو کربلا آئی اور ساری فضیلتوں پر چھا گئی۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جی۔ مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ وہ واصف علی واصف نے کہا تھا کہ یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی۔